اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت فلا الابصار تثبت لرؤيته ولا اللوهام تبلغ كنها عظمته وتجبر بالعظمة والكبرياء وتعطف بالعز والبر والجلال وتمجد بالفخر والبهاء وتحلل بالمجد والأعلاء واستخلص بالنور والضياء خالق لا نظیر له واحد لا ند له صمد لا كفو له إله لا ثانی معه وفاتر لا شريك له ورازق لا معين له والأول بلا زوال والدائم بلا فناء والقائم بلا عناء والمؤمن بلا نهاية والمبدئ بلا أمد والصانع بلا أحد والرب بلا شريك والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الابته التهامي السيد البهي والسراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة بالقاسم محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صلوات سلسلہ بیان ذہن عالی میں ہوگا. میں نے گزشتہ تقریروں میں جو کچھ عرض کیا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جوں جوں انسانی ذہن سے جہالت کے پردے اٹھتے جائیں گے حقیقت محمد و آل محمد نکھرتی چلی جائے گی. کسی نے سلام میں بڑا خوبصورت ایک شعر کہا تھا کہ زمانہ آئے گا حق کی طرف آہستہ آہستہ. زمانہ آئے گا حق کی طرف آہستہ آہستہ اور کھلیں گے سب پہ اسرار نجف. ابھی تو جہالت کے اتنے پردے ہیں اور ہم اپنی انتہائی کوتاہیوں میں گھر کر کوشش کرتے ہیں یہ سمجھنے کی کہ یہ ذوات مقدسہ کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے اور کتنی بلند ہیں یہ ہستیاں. ذہن عالم کی رسائی وہاں تک ناممکن ہے. عقل انسانی کو دیکھتے ہوئے خداوند عالم نے مختلف اسماء کے ذریعے
مختلف ناموں کے ذریعے، مختلف آیات کے ذریعے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تم ان ہستیوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کہیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ انہی ہستیوں کو سبیل اللہ کہتے ہیں، کہیں یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ انہی کو اہل بیت کہتے ہیں۔ یہ جو آیہ مبارکہ اکثر و بیشتر آپ سنتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، دیکھو جو فی سبیل اللہ قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ جو فی سبیل اللہ قتل ہو جائیں ان کی زندگی ہمارے شعور سے بلند ہے۔ شہید راہ خدا کی زندگی شعور میں نہیں آ سکتی، اور یہ یاد رکھیے کہ شریعت کا تعلق ہے شعور سے۔ یہ جو شریعت کے فتاوی آتے ہیں ان کا تعلق شعور سے، یہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو جائز اور ناجائز، حلال و حرام، ان تمام چیزوں کا تعلق شعور سے، اور شہید کی زندگی شعور سے بلند ہے۔ اب اگر کوئی شہید کے بارے میں شریعت کا فتویٰ دے گا کہ صاحب اس پہ رونا جائز ہے یا ناجائز، ماتم جائز ہے یا ناجائز، اسے پکارنا جائز ہے یا ناجائز، اس کی نظر و نیاز جائز ہے اور ناجائز، جائز ناجائز کا تعلق شرع سے ہے، شرع کا تعلق شعور سے ہے۔ شہید کے بارے میں شریعت کا فتویٰ دینے والا در حقیقت اپنے بے شعور ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند محمد۔ بارہ دیگر صلوات پڑھ لیجئے محمد والا۔ قبلہ برائے کرم حدیث قصہ والی روایت پر روشنی ڈالیں، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے بارے میں بھی بتائیں۔ شکریہ مومنین۔ میں انشاءاللہ آ جاؤں گا، اس سوال کی طرف بھی آ جاؤں گا۔ ایک صلوات پڑھ لیں آپ آواز میں۔ تو اس آیہ وافی ہدایہ میں جو فی سبیل اللہ قتل ہو جائے اسے مردہ کہنے کی ممانعت ہے، اسے مردہ کہو نہیں۔ اچھا، چونکہ حدیث قصہ کے بارے میں سوال ہے تو میں جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات اور عرض کر دوں۔ جب قرآن کی آیت پڑھی جائے تو لوگ سمجھتے ہیں بھئی یہ کوئی بڑی مضبوط چیز ہے، لیکن جہاں لفظ حدیث آ جائے تو ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید یہ اتنی مضبوط چیز نہیں ہے، اس لیے ذہنوں میں خاص طور پر
جتنی احادیث آل محمد کے بارے میں آتی ہیں تو فکر کے زاویے ٹیڑھے ہونے لگ جاتے ہیں، اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید حدیث جو ہے، بھائی حدیث اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ توجہ، بھائی قرآن جس زبان سے سنا اسی زبان سے تو حدیث سنی، جس زبان سے آپ نے قرآن سنا اسی سے حدیث سنی۔ اب حدیث اور قرآن میں فرق کیا ہے یہ سن لیجئے، علماء سے پوچھئے گا، بڑے عالمانہ انداز میں جواب دیں گے۔ عالم دیکھنا ہے تو میرے پہلو میں بیٹھیں، طالب علم دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لیں، میں تو طالب علمانہ زبان میں گفتگو کرتا ہوں۔ بھئی دیکھیے نا، پریزیڈنٹ کے پاس آپ لے گئے ایک فائل، کوئی اپلیکیشن دائر کی آپ نے، اس نے آپ کے اپلیکیشن پر حکم لکھ دیا، اور وہ اس نے اپنے سیکرٹری کے حوالے کر دی کہ میں نے آرڈر لکھ دیا ہے، اس کی تعمیل ہو جائے۔ آپ نے پھر گزارش کی کہ سر گزارش یہ ہے ایسا نہ ہو یہ یہیں دفتر میں پھنس پھنسا کے رہ جائے میری بیچاری اپلیکیشن، آپ ذرا انہیں مزید تاکید فرما دیجئے۔ اب انہوں نے ٹیلی فون اٹھایا اور کہا کہ بھائی دیکھو میں نے آرڈر لکھ دیا ہے اور اس کے بارے میں مزید تاکید یہ ہے کہ اسے فوراً اس پر عمل کیا جائے اور اس کو یہاں زیادہ دیر تک نہ رکھے اور نہ رہنے دیا جائے۔ تو ٹیلی فون پر جس نے تاکید کی ہے وہ بھی وہی ہے، اور جس نے آرڈر لکھا ہے وہ بھی وہی ہے۔ بس یاد رکھیے گا، خداوند عالم اپنے حبیب سے دونوں طرح بات کرتا ہے۔ جو سرکاری آرڈر لکھتا ہے وہ قرآن کی فائل میں بند کر دیتا ہے، اور جو پرائیویٹ تاکید کرتا ہے اسے حدیث کہتے ہیں۔ چونکہ وہ تاکید کر رہا ہے اس سرکاری فائل کے مطابق لیے کہ دیکھنا جو آرڈر میں نے لکھ دیا ہے اس کے لیے میں یہ تاکید کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ یہ تاکید تم کسی اور حکم کے ساتھ نتھی کر دو۔ اسی لیے حدیث کے لیے حکم ہے کہ معیار حدیث کیا ہے؟ ما وافق القرآن فخذوہ وما خالف القرآن فردوہ۔ ہر وہ حدیث جو قرآن کے مطابق ہو اسے لے لو، یہ حدیث صحیح ہے، اور جو قرآن کی مخالفت میں جائے ردو ہو، اسے رد کر دو۔ یہ میرا قول نہیں ہے، یہ قول مردود ہے۔ تو معیار حدیث سمجھ میں آ گیا؟ ہر وہ حدیث جو قرآن کے مطابق ہے وہ صحیح ہے، اور جو قرآن کی مخالفت میں جائے وہ صحیح نہیں ہے۔ اگر حکم دیجئے تو یہیں ایک اور مسئلہ نازک سا حل ہو جائے۔ جس زبان سے ہم نے قرآن سنا اسی زبان سے حدیث سنی۔ یہاں قرآن اور حدیث کا سوال نہیں ہے، پیغمبر کی زبان کی صداقت کا سوال ہے۔ اب یہ صداقت پیغمبر ہے کہ یہ حدیث ہے اور یہ قرآن ہے۔ جہاں سے ہم نے حدیث لی وہیں سے قرآن لیا، اور جہاں سے قرآن لیا وہیں سے حدیث لی۔ توجہ، بالکل ایسا ہی ہے۔ جس پیغمبر کی بزم سے ہم نے اہل بیت لیے وہیں سے صحابہ لیے۔ توجہ چاہتا ہوں کہ جی صحابہ کا تذکرہ نہیں آتا، کیسے نہیں آتا؟ ارے بھائی جہاں صحابہ ہیں وہیں سے اہل بیت لیے، اسی پیغمبر کی بزم سے، اور جس بزم میں اہل بیت کا ذکر آیا وہیں سے صحابہ کی بھی عظمت سمجھ میں آئی۔ کون کہتا ہے ہم صحابہ کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، مگر ذہن میں فرق محفوظ رہے۔
اہل بیت کو مانتے ہیں قرآن کی طرح، توجہ چاہتا ہوں، اہل بیت کو مانتے ہیں قرآن کی طرح اور صحابہ کرام کو مانتے ہیں حدیث کی طرح۔ جہاں سے قرآن لیا وہیں سے حدیث لی، جہاں سے اہل بیت لیے وہیں سے صحابہ کرام کو لیا۔ اہل بیت قرآن کی طرح ہے، صحابہ حدیث کی طرح ہیں۔ اب پوچھئے سنی شیعہ علماء سے، حدیث وہی صحیح ہے جو مطابق قرآن ہو؟ توجہ ہے صاحبان؟ یاد رکھیے، حدیث وہی صحیح ہے جو مطابق قرآن ہو۔ فرمان پیغمبر ہر سنی شیعہ کتاب میں ملے گا۔ میں اختلافی روایت پڑھنے کا عادی نہیں ہوں کہ یہاں ہو اور وہاں نہ ہو۔ جب پیغمبر نے معیار حدیث فرمایا کہ جو قرآن کے مطابق ہے وہ لے لو، وہ حدیث صحیح ہے، اور جو اس کے خلاف جائے ردو ہو، اسے رد کر دو، وہ میرا قول نہیں ہے، قول مردود ہے۔ تو جو بات، جو حدیث قرآن کے خلاف جائے وہ حدیث مردود ہے، اور جو بندہ اہل بیت کے خلاف جائے ایک صلوات پڑھ لیجئے مل کے بآواز بلند محمد علیہ۔ قرآن نے کیا کہا؟ جو فی سبیل اللہ قتل ہو جائے وہ زندہ، وہ زندہ۔ اور حدیث نے کیا ارشاد فرمایا؟ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ جو آل کی محبت میں مر جائے وہ زندہ۔ وہاں ہے جو فی سبیل اللہ قتل ہو جائے وہ زندہ۔ حدیث میں ہے جو آل کی محبت میں مر جائے وہ زندہ۔ اب قرآن اور حدیث کی تطبیق کیسے ہوگی؟ حدیث کو قرآن کے مطابق آپ کیسے کریں گے؟ یہ دعوت فکر ہے طلبہ کے لیے۔ علماء تو سمجھے سمجھائے ہیں، بس یاد رکھیے قرآن اور حدیث کی تطبیق اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جسے قرآن نے سبیل اللہ کہا ہے اسی کو حدیث نے آل کہا ہے۔ جب تک آل اور سبیل اللہ ایک شے نہ ہوں قرآن اور حدیث کی تطبیق نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ سبیل اللہ الگ سے کوئی شے نہیں ہے، محمد و آل محمد کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ سبیل اللہ بھی محمد و آل محمد کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ نہیں، میں آپ کی خاموشی ایک لمحے میں توڑ سکتا ہوں۔ اگر محمد و آل محمد کا نام سبیل اللہ نہ ہوتا تو ان کے نام پہ پلایا جانے والا پانی کبھی سبیل نہ کہلاتا۔ کبھی سبیل نہ کہلاتا۔ مجھے دکھا دیجئے کس ڈکشنری میں لکھا ہے، کس لغت میں لکھا ہے کہ سبیل کے معنی پانی کے ہوتے ہیں؟ مجھے دکھا دیجئے۔ جب کوئی پانی منسوب ہو جاتا ہے ان کی طرف وہ سبیل کہلاتا ہے۔ توجہ ہے صاحبان؟ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ حسین ابن علی اس لیے زندہ ہیں، اس لیے شہید ہیں چونکہ وہ فی سبیل اللہ قتل ہو گئے۔
ایسی بات نہیں ہے. حسین ابن علی تو بذات خود سبیل اللہ ہے، جو اس کی محبت میں کام آ جائے وہ زندہ ہے. ایک صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند محمد. یہ تو حسین ابن علی کا نام ہے سبیل اللہ، اسی لیے اس کی طرف جو منسوب پانی ہے وہ سبیل بن کے رہ گیا. اچھا، ذہنوں میں کبھی کبھی یہ بھی خیال آتا ہے کہ انہیں مردہ کہنے کی ممانعت ہے، لیکن اگر انہیں مردہ سمجھ لیا جائے، مردہ خیال کر لیا جائے تو شاید اس میں کوئی حرج نہ ہو. تو قرآن نے پھر آواز دے کر کہا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات. جو فی سبیل اللہ قتل ہو جائیں، خبردار خبردار انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. پھر ذہن میں خیال آ سکتا ہے بلکہ وہ زندہ ہیں سے مولوی صاحبان کہیں گے ان کا نام زندہ ہے، ان کے واقعات زندہ ہیں، ان کی کہانیاں زندہ ہیں. پھر عالم الغیب نے فرمایا کیسے زندہ ہیں؟ عند ربہم یرزقون، وہ ایسے زندہ ہیں کہ اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں، اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں. رزق واقعات کو نہیں ملتا، رزق کہانیوں کو نہیں ملتا، رزق ناموں کو نہیں ملتا. رزق ملتا ہے بدن اور روح کے مجموعے کو. گویا شہید راہ خدا کا بدن بھی زندہ ہے، اس کی روح بھی زندہ ہے. نہ اس کی روح مرتی ہے نہ اس کا بدن مرتا ہے، اور دونوں کو رزق ملتا ہے. اور معاف کرنا، شہید راہ خدا کو جو رزق مل رہا ہے وہ ہم سے آپ سے نہیں مل رہا، عند ربہم، اپنے رب سے مل رہا ہے. ہم ان سے مانگ سکتے ہیں، نہیں مانگ سکتے ہیں. قرآن کی آیت کو آیت سے ملا دیجئے، نتیجہ نکھر کر سامنے آ جائے گا. ان کو رزق مل رہا ہے کس سے؟ رب سے. اور رب کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہے میرے خالص بندوں کی ایک پہچان ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور جب ہم انہیں رزق دیتے ہیں وہ تنہا نہیں کھاتے، وہ بانٹ دیتے ہیں. اور جب ہم انہیں رزق دیتے ہیں وہ تقسیم کر دیتے ہیں. تو جب شہید راہ خدا کو رب سے رزق مل رہا ہے اور وہ تقسیم بھی کر رہا ہے، اب اگر تقسیم کے وقت ہم غلام جھولی پھیلا کر مانگ لیں تو حرام کہاں سے ہو جائے گا؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے مل کر بآواز بلند محمد والے. توجہ ہے صاحبہ؟ اور جب وہ زندہ ہیں تو اب کیسی یہ فکر کی کجروی ہے کہ یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو، یا علی کیوں کہتے ہو؟ ارے بھیا، زندہ کو بلاتے ہیں، زندہ کو بلاتے ہیں. رکھو ہمارے سر پہ قرآن جو بھول کے بھی کبھی مردہ کو بلایا ہو. ہاں، یہ بھیا جو مر گیا اسے کیا بلائیں گے ہم؟ باقی رہ گیا یہ مسئلہ کہ جی یا علی کو کیوں بلاتے ہو. میں چیلنج دیتا ہوں، مردہ تم ثابت کر دو علی کو، بلانا ہم چھوڑ دیں گے. مل کے صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند محمد علی. مل کے صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند محمد علی.
اللہ آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو آباد رکھے۔ مجھے ایک دوست کہنے لگے آپ بلاتے ہیں، بلاتے رہے، ہم تو نہیں بلاتے۔ ہم نے کہا بھیا میں نے کب مجبور کیا ہے تمہیں کہ تم ضرور بلاؤ؟ میں نے کہا میرا ایک تجربہ ہے۔ کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا فقیر نکلتے ہیں بیچارے مانگنے۔ آج کون سا دن ہے؟ جمعرات اور جمعہ خاص طور پہ وہ جاتے ہیں، تو جتنے بیچارے صدقہ و خیرات دینے والے ہیں وہ پیسے بنا کے رکھ لیتے ہیں۔ بہت نے کہا نظر اللہ ابھی نیاز حسین تک نہیں پہنچتا، اٹھا کے دے دیتے ہیں، وہ دعا کرتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ اچھا کچھ ایسے بھی ہیں جو پیسے ویسے تو چھوڑ، بخار بھی نہیں دیتے کسی کو مانگ ہیں۔ اب اس نے کہا اللہ بھلا کرے، اس نے کہا معاف کر بابا، چلا گیا بیچارہ۔ دوسرے دن پھر آیا، اس نے پھر اللہ بھلا کرے، اس نے کہا بابا معاف بھی کر، وہ پھر چلا گیا۔ تیسرے دن آتی وہ پہلے دیکھتا ہے یہ وہی تو نہیں ہے کل والا، تو بیچارہ بغیر مانگے ہی چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا اس سے میں نے یہ نتیجہ نکلا کہ ہر ایک نے اپنوں سے مانگا ہوگا، تو جن والوں نے پکارنے پر دیا وہ آج تک مانگ رہے ہیں، جنہوں نے پہلے دن کہا معاف کر بابا، مانگنا ہی چھوڑ۔ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ۔ تو میرا مولا، میرا مرشد، جس کا ذکر پہلی تاریخ سے چل رہا ہے، حسین ابن علی کا ایک نام سبیل اللہ بھی، اور جس خانوادے کا فرد ہے اسی کا نام اہل بیت بھی ہے۔ اب لوگ ڈھونڈتے ہیں ڈکشنریوں میں معنی، لغت کھول کے دیکھتے ہیں صاحب اہل کے کیا معنی ہیں اور پھر بیت کے کیا معنی ہیں۔ ارے بھیا نام ڈکشنریوں سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ اہل کے معنی ڈکشنری میں ڈھونڈنا نا اہلی کی دلیل ہے، اور بیت کے معنی ڈھونڈنا بے گھر ہونے کی نشانی ہے۔ اہل بیت تو وہی ہیں جو اہل بیت ہے۔ اب یہ کہ صاحب اس میں بھئی ڈکشنریوں میں تو کئی معنی ہیں۔ ایک لفظ ہے انگلش کا ٹینک۔ ٹینک کیا معنی ہے ٹینک کے؟ بھئی ٹینک جو ہے لفظ تالاب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے ڈکشنری میں۔ اب آپ دیکھیں گے اس میں لکھا رہے گا ٹینک کے معنی تالاب۔ اور اگر اخبار میں خبر آئی کہ پاکستان نے بھارت کے اتنے ٹینک تباہ کر دیے، پھر اب ڈکشنری میں دیکھیں گے آپ کتنے تالاب تباہ ہوئے۔ دیکھیں نا، یہ تو میں نے عرض کیا نا عالمانہ باتیں تو علماء سے سنی ہیں، یہ تو طالبانہ باتیں ہیں۔ ڈکشنری میں دیکھ رہے ہیں اب کعبہ کسے کہتے ہیں، تو کعبے کا معنی ہے بلند جگہ، ابھری ہوئی جگہ کو عربی میں کعب سے ہے نا، تو کعب سے بنا ہے کعبہ۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں میں حج پہ گیا اور میں نے کعبے کی زیارت کی، تو کیا ذہن میں یہ آئے گا کہ جو بلند جگہ تھی اس کی زیارت کی، ابھری ہوئی جگہ کی زیارت کی؟ نہیں، ڈکشنری کے معنی متروک ہیں۔
کعبہ وہی ہے جو کعبہ ہے. توجہ ہے صاحبان؟ کعبہ تو کعبہ ہے. آپ لغت میں اگر چلیں گے تو چکرا کے رہ جائیں گے. جیسا کہ میرے مولا کو مولوی صاحبان لغت کھول کھول کر دیکھتے ہیں کہ اتنے نام علی کے ہیں، اس کے کیا معنی ہے اور اس کے کیا معنی ہے اور اس کے کیا معنی ہے. اسی کو ڈاکٹر اقبال نے ایک پوری نظم لکھی، سر اسماء بوتراب. ڈاکٹر اقبال کی پوری نظم ہے سر اسماء بوتراب، فارسی میں ہے. اب شاعر مشرق میرے مولا علی کے نام کی گہرائیوں کو دیکھتے دیکھتے غور کرتے کرتے آخر میں پکار اٹھا، آخر میں بول پڑا بیچارہ کہ بے ہوش شدم میں علی کے اسما کے راز دیکھتے دیکھتے اتنا گہرا چلا گیا کہ بے ہوش ہو گیا. بے ہوش شدم، میں بے ہوش ہو گیا. ولے بہوشم، مگر بے ہوشی میں بھی مجھے اتنا ہوش تھا. یہ ڈاکٹر اقبال ہے. بے ہوش ہو گیا علی کے اسما پہ غور کرتے کرتے. ولے بہوشم، مگر بے ہوشی میں بھی اتنا ہوش تھا. گوئی کہ نصیری خاموشم، تو کہہ سکتا ہے کہ میں خاموش نصیری ہو گیا. چلیے بھیا، اب تو اقبال کے شعروں کا سلسلہ چل ہی پڑا ہے تو دو اور سنائی دیتا ہوں. خضر سے چھپ کے مر رہا ہوں میں. اقبال، خضر سے چھپ کے مر رہا ہوں میں، تشنہ کام مئے فنا ہوں میں. تشنہ کام مئے فنا ہوں میں. ہائے یہ دل ہو میرے پہلو میں، اور تو یہ سمجھے کہ دہریا ہوں میں. اچانک ملا سے خطاب کر دیا اس نے. ہائے یہ دل ہو میرے پہلو میں، اور تو یہ سمجھے کہ دہریا ہوں میں. مجھ سے بیزار ہے دل زاہد، دیدہ حور کی حیا ہوں میں. مجھ سے بیزار ہے دل زاہد، دیدہ حور کی حیا ہوں میں. سب کسی کا کرم ہے یہ ورنہ، کیا میرا شعر اور کیا ہوں میں. فیض اقبال ہے اسی در کا، بندہ شاہلا فتح ہوں میں. ایک صلوات پڑھ لیجئے مل کر بآواز بلند محمد. تو اب پھر
ارشاد فرمایا مولوی صاحبان نے کہ صاحب سرکار دو عالم نے فرمایا کہ فمن دخل البیت فہو اہل البیت، جو گھر میں آ جائے وہی اہل بیت ہے. اور ڈکشنری میں اہل کے یہ معنی، بیت کے یہ معنی، جو گھر میں آ جائے وہی اہل بیت ہے. چلیے میں اس کو بھی تسلیم کر لیتا ہوں، لیکن ایک طالب علم کی جو سیمابی کیفیت ہے اس کو بھی تو مطمئن کریں آپ. بے گھر میں بیٹا ہے، بیٹی ہے، باپ ہے، بھائی ہے، چلو وہ تو اہل بیت ہیں. اسی گھر میں چوہے بھی ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ بھئی چوہے ہیں، چوہیاں ہیں، بلی وغیرہ ہے، تو چوہوں کو تو آج تک کسی نے نہیں کہا کہ یہ بھی گھر والے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس گھر میں رہنا اسی کی جڑیں کاٹنی. چلیے آپ کہہ سکتے ہیں صاحب یہ ہم نے تھوڑے ہی رکھے تھے، یہ تو باہر سے آگے گھس گئے ہیں. اور جو آپ گھر میں لا کر آپ نے رکھا ہے، بکری ہے، بکرا ہے، بھیڑ ہے، یہ بھی تو گھر میں ہے. مرغیاں ہیں ماشاءاللہ پالی ہوئی ہیں، تو کیا یہ سب اہل بیت ہو جائیں گے؟ نہیں عزیزو، اہل بیت وہی ہیں جو اہل بیت. سرکار دو عالم سے دست بستہ ہم نے یہ درخواست کی، یہ گزارش کی کہ سرکار ہمیں کیسے پتہ چلے اہل بیت ہیں کون؟ کون ہے اہل بیت؟ ہمیں ذرا چن کے بتا دیں. کہا اچھا میں چنتا ہوں. اور انہوں نے ایسے چنا جیسے چنا جاتا ہے، جو چننے کا طریقہ ہے. اور چننے کا ایک طریقہ میں نے بھی سیکھا مولانا سے. میں کراچی آیا، میں نے کہا مولانا کہیں کیا پئیں گے آپ؟ میں نے کہا قبلہ کنو بڑے پسند ہیں مجھے، کنوں کا جوس. کہنے لگے لاہور سے آیا صرف جوس کے لیے، کنجوس. میں کہا سرکار آپ نے پوچھا میں نے بتا دیا. کہا اچھا پھر اس طرح کرو، میں تو ذرا جا رہا ہوں ایک ضروری کام، یہ پیسے لو، یہ چادر ہے، یہ کپڑا ہے، اور جا کر مارکیٹ میں بہت اچھے اچھے کنوں ہیں اس میں سے چن کے لے آؤ. اچھا اب میں مولوی آدمی ہوں، کھانا جانتا ہوں، خریدنا جانتا ہی نہیں، میں تو پڑ گیا مصیبت. بہرحال حکم ملا، میں چلا گیا. پیسے ہیں میری مٹھی میں، چادر ہے میرے کندھے پر، لگا ہوا ہے کنوں کا ڈھیر. حکم ہے چن کے لانے ہیں. پہلے میری نگاہوں نے چنا، پھر میرے دماغ نے چنا، پھر میرے دل نے چنا. اتنے چناؤ کے بعد بھی میں سوچ رہا ہوں ان کنوں میں سے میں کنوں چنا. اور جب چنے ہوئے 5-8 دانے میری نگاہوں میں آ گئے، میں نے چادر بچھائی اور جو چنا وہ چادر میں. جو چنا وہ چادر میں. اور جب چنے ہوئے چادر میں آ گئے، میں نے چادر کے چاروں کونے کس کے باندھ دیے تاکہ چنا ہوا باہر جانے نہ پائے، بے چنا اندر آنے.
میں نے لا کے قبلہ کی خدمت میں پیش کر دیا. میں نے کہا دیکھ لیجئے. اب انہوں نے دیکھا غور سے, بہت اچھا بھائی بہت اچھا, 5 دانے تو بہت میٹھے نکلے, بہت اچھا. کہنے لگے بے واہ واہ, خوبصورت لائے ہو. کچھ نکل گئے کھٹے, کچھ گلے ہوئے داغدار. قبلہ کی تو آنکھیں سرخ ہو گئیں, دیکھ کے نہیں لایا. ہاں یہ کھٹے یہ داغدار اٹھا لایا. میں نے قبلہ میں نے ظاہری حسن دیکھا تھا. اب باطن کا علم تو اللہ کو ہے. اب بھلا بتائیے میرا کیا قصور ہے؟ میں اندر کی حقیقت سے ناواقف انسان. اب گلے ہوئے وہ نکلے, سڑے ہوئے وہ نکلے, باہر انہوں نے پھینک دیے, کتوں نے انہوں نے سونگھا. ناراضگی مجھ پر ہو رہی ہے کہ یہ کیوں لائے, یہ کھٹے کیوں لائے. اگر حقیقتوں سے ناواقف انسان بھی غلط چن لے تو سرخ آنکھیں دیکھنی پڑتی ہیں, جھڑکیاں سننی پڑتی ہیں. اور وہ پیغمبر جو ہر شے کی حقیقت سے واقف تھا, اگر وہ چادر کے نیچے غلط چن لیتا تو اللہ کتنا ناراض ہوتا, کتنا خفا ہوتا. اس لیے جب چن لیا اس نے تو کہا یا اللہ دیکھ لے ان میں کوئی نقص تو نہیں ہے, کوئی عیب تو نہیں ہے. اللہ نے کہا بالکل درست ہے. کہا یوں نہیں, مہر لگا. اللہ نے مہر لگا دی, یطہرکم. اہل بیت کرایا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب ارشاد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیت. یا اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت, یہ ہیں میرے اہل بیت. اہل بیت کو دنیا کیا سمجھتی ہے؟ سید الملائکہ, حامل وحی, روز کا آنے جانے والا, جھولا جھلانے والا, چکیاں چلانے والا, پیغمبر سے لمحے لمحے گفتگو کرنے والا. وہ نہ پہچان سکا کہ کون ہیں چادر کے نیچے اہل بیت. وہ پریشان ہو کہتا ہے یا رب من ہؤلاء تحت الکساء. یا اللہ یہ چادر کے نیچے ہیں کون؟ اب کوئی پوچھے جبریل تو روز کا آنے والا, پاس بیٹھنے والا, ہر وقت نبی سے گفتگو کرنے والا, تو نہیں پہچان سکا کہ ہیں کون؟ جواب ملا پہچانتا تب ہوں جب یہ الگ الگ ہوں. اور جب چادر کے نیچے آ جائیں تو نور واحد بن جاتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا کہ ہیں کون, اور ان کا مجموعی نور کچھ دیکھنے ہی نہیں دیتا. میرے خیال ہے بچوں کی سمجھ میں بات نہیں آئی. میں کہتا ہوں نور ضعیف میں بھی اتنی طاقت ہے کہ نگاہوں کو خیرہ کر دیتا ہے. کوئی صاحب اٹھیں, یہ جو کیمرہ ہے میرے سامنے اس پر نظر ڈال کر ذرا مجھے بتائیں پیچھے کیا ہے.
لے بھیا میں دور کیوں جاؤں، میں یہیں بیٹھے بیٹھے پوچھ رہا ہوں۔ اب یہ حضرات بیٹھے ہیں، ذرا ادھر نظر دوڑا کر بتائیں، اس کے پیچھے کوئی نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں نظر آ رہا نا؟ حالانکہ مصنوعی نور ہے، مگر مصنوعی نور کا ایک بلب معمولی سا اتنی تیز روشنی رکھتا ہے کہ نگاہ کو خیرہ کیے ہوئے ہے۔ تو جہاں 5 انوار اکٹھے ہو جائیں، اور اگر کہیے تو ایک مسئلہ اور حل ہوتا ہے۔ بڑے بڑے مولوی صاحبان کبھی کبھی بڑے لہر میں آ کر کہتے ہیں مباہلے کے اندر گئے تھے تو یہ کیا ہو گیا، وہاں نصارہ کی نظر کیا جناب سیدہ پر نہیں پڑی ہوگی؟ اب عقل کے دشمن، تو یہاں آ، کیمرے کا چھوٹا سا بلب تو تجھے پیچھے دیکھنے نہیں دیتا، اور جہاں شمس امامت نے امامت کے 2 بلب پاورفل لگائے ہوئے ہوں، نصارہ کی مجال ہے دیکھ لیں گے پیچھے کون آ رہا ہے۔ خود جبریل کی سمجھ میں نہیں آ رہا، فرشتہ ہے، معصوم ہے، جھوٹ بول نہیں سکتا۔ پوچھئے علماء سے کیا کہہ رہا ہے؟ یا رب من ہؤلاء تحت الکساء، یہ چادر کے نیچے ہیں کون؟ جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ اچھا مزے کی بات یہ لفظ ہؤلاء فرشتوں نے پہلے بھی سنا تھا۔ کب سنا؟ دیکھیے بفیض مجالس بچوں کو یاد ہے، جب ان کا اور آدم کا مقابلہ ہوا خلافت کا، تو کہا اچھا اگر خلافت لینی ہے انبئونی باسماء ہؤلاء، ذرا ان ہؤلاء کے نام بتاؤ۔ نہ بتا سکے، آدم نے بتا دیے، یا اللہ یہ ہیں ہؤلاء، خلافت مل گئی آدم کو۔ یہ لفظ ہؤلاء ان کے دل میں کھٹکتا رہا، کاش کہ یہ ہؤلاء کا پتہ چل جاتا تو خلافت آج ہمارے پاس ہوتی۔ اسی انتظار میں بیچارے رہ گئے۔ آج پیغمبر نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، ہر ایک نے کوہنیاں مار کے کہا جبریل پوچھ لے یہ وہی ہؤلاء ہیں۔ اب کہا اچھا بتاؤں کون ہے چادر کے نیچے؟ اور پوچھا کس سے جبریل نے؟ اللہ سے۔ اب اللہ نے کہا سنو، ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا لاجل ہؤلاء ہم تحت الکساء۔ بعض نسخوں میں الا فی محبت ہؤلاء الذین ہم تحت الکساء۔ یہ چاند سورج، یہ عرش فرش، یہ لوح قلم، یہ ساری کائنات بنائی ہے ان کی محبت میں، جو چادر کے نیچے۔ توجہ ہے صاحبان؟ ان کی محبت میں چادر کے نیچے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ان کی محبت کی عظمت کو واضح کر رہا ہے کہ محبت ان کی کیا ہے۔ اب یہ جو پرچیاں آتی ہیں نا میرے پاس، تو کبھی کبھی دل میں ایک ہوک سی اٹھتی ہے کہ محبت اہل بیت جو ہے حدیث قصہ میں کس کتاب میں آئی ہے؟ یہ
اور کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کتابوں کے حوالے مانگے جاتے ہیں محبت اہل بیت کے بارے میں۔ اے بھیا، آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ چیزیں ہوتی ہیں دو، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے فن۔ علم ملتا ہے کتابوں سے، فن آتا ہے سیکھنے سے۔ بھئی آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں؟ تاریخ ہے، جغرافیہ ہے اور میتھمیٹکس ہے، یہ ساری چیزیں یہ پڑھائی جاتی ہیں۔ تو یہ جو اسکولوں میں اور کالجز میں آپ پڑھاتے ہیں، علم پڑھاتے ہیں، علم کتابوں سے ملتا ہے۔ ایک ہے فن، فن پڑھانے سے نہیں آتا، فن سیکھنے سے آتا ہے۔ مائیں اپنی بچیوں کو کپڑے سینا، کھانا پکانا یہ سکھاتی ہیں، یہ پڑھنے سے نہیں آتا۔ پڑھنے سے اگر آتا میں آپ کو روزمرہ کی ایک شے پڑھائی دیتا ہوں، کر کے دیکھیے گا۔ روٹی تو روز کھاتے ہیں آپ، ہیں؟ اب بتاؤں روٹی کیسے پکتی ہے؟ اتنا سا آٹا لیجئے، اس کو تسلے میں ڈالیے، یوں یوں کیجئے، پھر مکیاں دو ماریے، پھر توڑیے اس میں سے، ہاتھ پہ رکھیے، ذرا گول گول کر کے اوپر سے دباؤ ڈالیے، اور پھر یوں یوں کر کے نا توے پہ ڈال دیجئے۔ آپ نے سیکھا نہیں ہے، میں نے صرف پڑھایا ہے آپ کو۔ یہ ہے فن، کر کے دیکھیے۔ اگر جیومیٹری کی ساری شکلیں ایک روٹی میں نہ اکٹھی ہوں، مجھے پکڑ لیجئے۔ ساری شکلیں، کہیں سے پتلی، کہیں سے موٹی، کہیں سے ابھری ہوئی، کہیں سے پچکی ہوئی، کہیں سے تکونی، کہیں سے گول، اس لیے کہ یہ فن ہے، پڑھانے سے نہیں آتا۔ فن آتا ہے سیکھنے سے۔ اسی طریقے سے علم پڑھایا جاتا ہے کتابوں میں، فن سکھایا جاتا ہے۔ اور ایک تیسری شے ہے، اسے کہتے ہیں فطرت۔ فطرت نہ پڑھائی جاتی ہے نہ سکھائی جاتی ہے۔ محبت کا تعلق فطرت سے ہے، توجہ، نہ اس کا تعلق علم سے ہے نہ فن سے ہے۔ اگر فن سے تعلق ہوتا تو آخر ماں باپ ایک وقت ایسا آتا کہ جہاں سب کچھ سکھایا ہے بچی کو، وہاں یہ بھی سکھاتے کہ بیٹا آج ہم تجھے یہ سکھائیں کہ جب اللہ تیری گود ہری کرے گا اور بیٹا یہ بیٹی تیری گود میں آئے تو اس سے کیسے محبت کرنا۔ مجھے بتا دیں آپ، ماشاءاللہ اتنا مجمع ہے سنی شیعہ کا، مجھے بتا دیں کسی گھر میں کسی ماں نے یہ سکھایا ہو؟ نہیں، اس لیے کہ محبت کا تعلق فطرت سے ہے، فن سے نہیں ہے۔ اگر فن سے ہوتا اور اگر علم سے ہوتا تو ایک الگ سے پیریڈ ہوتا اس کا، یہ جغرافیے کا پیریڈ ہے اور یہ بیالوجی کا ہے، یہ جیالوجی کا ہے، یہ فلسفے کا، یہ منطق ہے، تو ایک محبت کا بھی پیریڈ ہوتا۔ لیکن محبت نہ علم ہے نہ فن ہے، نہ سکھانے سے آتی ہے نہ پڑھانے سے آتی ہے، بلکہ یہ فطرت ہے۔ فطرت اسے کہتے ہیں جو خود بخود آتی ہے۔ جب بھی کسی کی گود میں بیٹا یا بیٹی آئے گا، بغیر پڑھائے بغیر سکھائے وہ اس سے خود بخود محبت کرنے لگ جائے گا، جیسے اس کے ماں باپ نے اس سے کی تھی۔ تو اب بھی سمجھ میں نہیں آئی بات؟ یہ جو بار بار چٹیں بھیج کر کتابوں کے حوالے پوچھے جاتے ہیں، محبت اہل بیت، محبت کا تعلق فطرت سے ہے، کتابوں میں نہیں ملتی۔ اب جو کتابوں کے حوالے مانگتے ہیں اہل بیت کی محبت کے، یہ در حقیقت مولویوں کے محبت نہ کرنے کے بہانے ہیں۔
ارے یہ تو حضرت سلطان باہو کے شعر سنائے انہوں نے. سلطان الاولیاء حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، یہ ان کے اشعار سنائے نا آپ نے. کہیے تو ایک میں بھی سنا دوں. بھائی محبت کی بات ہو رہی ہے نا، تو سلطان باہو نے بھی کہہ دیا بن حب حیدر جنت نہ مل دی، کیا سورے تے کیا سالے ہوں. چل ایک صلوات پڑھ دیں بآواز بلند محمد. ان کی محبت کے بغیر ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند محمد. کون ہے یہ چادر کے نیچے؟ توجہ ہے صاحبان؟ ساری کائنات بنائی ہے ان کے لیے. ان کا یا اللہ وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ہم بھی جانتے ہیں، ساری کائنات ان کے لیے بنی، لیکن یہ ہیں کون کون؟ توجہ. اب تعارف اس کا نام لے کے کرایا جاتا ہے دوستو جو مرکزی حیثیت کر، جو مرکزی حیثیت. بھئی یہ سارا ادارہ کس نے بنایا؟ تو نام لیا جائے گا مولانا مرحوم کا، مولانا محمد حسین صاحب قبلہ مجتہد العصر والزمان، انہوں نے بنایا. یہ کون ہیں؟ یہ ان کے فرزند ہیں. اور وہ کون ہیں؟ وہ ان کے پوتے ہیں. تو نام لیا جائے گا ہمیشہ اس کا جو مرکزی حیثیت رکھتا. اب میں دیکھنا یہ جاتا ہوں کہ تعارف اہل بیت میں اللہ نام کس کا لیتا ہے، کس کا نام لے کے تعارف کراتا ہے. اس نے کہا نہیں، پہلے یوں نام نہیں لوں گا، یوں نام نہیں لوں گا. عزتی و جلالی، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم. یا اللہ تو قسمیں کھا کر کیوں تعارف کرا رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ جو چادر کے نیچے ہیں میں قسم کھا رہا ہوں اپنی عزت کی اور اپنے جلال کی. ان کا تعلق میری عزت سے بھی ہے، ان کا تعلق میرے جلال سے بھی ہے. جو ان کی محبت میں مستغرق ہو جائے گا اس کی عزت بھی بچاؤں گا، میرے جلال سے بھی بچے گا. اور جس نے ذرا ان سے انبن کی نہ جلال سے بچے گا نہ اس کی عزت چھوڑوں گا. عزت و جلال کی قسم. کون ہے یہ؟ ہم فاطمۃ و ابوہا. کون ہے یہ؟ ہم فاطمہ. فاطمہ ہے وہ ابوہا،
اس کا باپ ہے، وبعلھا اس کا شریک حیات ہے، شوہر ہے، وبنوھا اور اس کے بیٹے ہیں۔ اب یہاں جتنے عربی پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں علماء کے فیض سے، میں ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ بھائی تعارف تو ہونا چاہیے تھا، مرکزی حیثیت تو پیغمبر کی ہے، کہنا چاہیے تھا یہ میرا رسول ہے، یہ اس کی بیٹی ہے، یہ اس کا داماد ہے، یہ اس کے بیٹے ہیں۔ لیکن اللہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اعلان رسالت نہیں ہو رہا ہے، یہ اہل بیت کا تعارف ہو رہا ہے، یہ اہل بیت کا تعارف۔ اگر میں نے کہا کہ یہ میرا نبی ہے، یہ رسول ہے، اور یہ اس کی بیٹی ہے، ادھر لفظ بیٹی آیا نہیں، خدا جانے کتنی بیٹیاں اہل بیت ہو جائیں۔ یہ داماد ہے، لفظ داماد آیا نہیں، خدا جانے کتنے داماد اہل بیت ہو جائیں۔ لہذا رسول کا نام نہیں لیا، نام لیا ہے جناب سیدہ کا۔ اور عربی زبان کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب کسی خاتون کا نام لے کر تعارف ہو تو ضمیر کون سی آنی چاہیے؟ بھئی یہ ہم جو ہے یہ تو جمع مذکر کے لیے ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ خاتون کے ذریعے اگر تعارف ہو تو ضمیر ہیا استعمال ہوتی ہے، کہنا چاہیے تھا ہیا فاطمۃ و ابوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ اس کا باپ ہے، یہ اس کا شوہر ہے، یہ اس کے بیٹے ہیں، مگر نہیں، عظمت فاطمہ دکھانی مقصود ہے۔ ہیا فاطمہ نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا ہوم فاطمہ۔ یہ جتنے چادر کے نیچے بیٹھے ہیں نا، یہ سب ملے تو ہے ایک فاطمہ۔ یہ سب مل کے بنتے ہیں فاطمہ۔ یہ اس کا باپ ہے، یہ اس کا شوہر ہے۔ خدا کی قسم ختم کیا آج میں نے بیان کی، اور یہ روایت اتنی مستند ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے یہ روایت ہے۔ آپ حدیث پر بحث نہ کیجئے، اس لیے کہ حدیث ایک سمندر ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ اگر میں اس بحث میں پڑ جاؤں کہ حدیث کسے کہتے ہیں، روات حدیث کسے کہتے ہیں، اسناد حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث صحیح کسے کہتے ہیں، حدیث حسن کسے کہتے ہیں، صحیح لذاتہ ہی کیا ہے، صحیح لغیرہ ہی کیا ہے، مدلف کیا ہے، شاذ کیا ہے، مرتمز کیا ہے، حدیث ناسخ کیا ہے، حدیث منسوخ کیا ہے، حسن کیا ہے، حسن لذاتہ ہی کیا ہے، حسن لغیرہ ہی کیا ہے، حدیث متصل کسے کہتے ہیں، منفصل کسے کہتے ہیں، راجح کسے کہتے ہیں، مرجوح کسے کہتے ہیں۔ جب تک آپ ان سب کو نہ سمجھیں آپ حدیث پر بحث نہ کیجیے۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ اور راویوں پر اگر آپ بحث کریں گے تو جابر بن عبداللہ انصاری واحد وہ راوی ہے کہ جس نے 7 معصوموں کا زمانہ دیکھا ہے۔ میں گھبرا تو نہیں گیا، اس لیے کہ میں نے کافی وقت لے لیا آپ کا۔
ارشاد معصوم بھی سنتے رہیے، اس میں چونکہ اعلان طہارت اہل بیت ہے اس حدیث میں اور آیت قرآنی میں۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ طہارتا و تزکیۃ لانفسکم، ہم پہ بآواز بلند اس لیے درود پڑھا کرو تاکہ تمہاری خلقت سے نجاست نکلتی رہے، طہارت آتی رہے۔ بس باقی کل انشاءاللہ۔ آج صرف میں اتنا عرض کر کے بیان سمیٹنا چاہتا ہوں۔ بزرگان محترم یاد رکھیے گا آپ اس بات کو کہ تعارف اہل بیت میں خداوند عالم نے سیدہ کا نام لیا، رسول کا نام نہیں لیا، ورنہ کہنا چاہیے تھا یہ میرا رسول ہے، یہ اس کی بیٹی ہے، اور یہ اس کا داماد ہے، اور یہ اس کے بیٹے ہیں، چونکہ تعارف اہل بیت کرا رہا تھا اس لیے رسول کا نام نہیں لیا، بی بی بطول کا نام لیا۔ اور اگر آپ جاگ رہے ہیں تو چلتے چلتے یہ فقرہ میں عرض کے دیتا ہوں تاکہ دنیا پہ مہر لگ جائے کہ آئندہ لفظ اہل بیت پہ بحث نہ کرنا۔ اہل بیت کا میں تعارف کرا رہا ہوں، رسول سے نہیں، بی بی بطول سے۔ دیکھو یہ کون ہے؟ یہ بطول ہے، فاطمہ، یہ سب اس کے رشتہ دار ہیں۔ یہ رشتہ دار باپ ہے، یہ رشتہ دار شوہر ہے، یہ رشتہ دار بیٹے ہیں، تاکہ دنیا کو علم ہو جائے کہ اہل بیت رسول کے رشتہ داروں کو نہیں کہتے، بی بی بطول کے رشتہ داروں کو کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے مل کر بآواز بلند محمد۔ اور جبریل آئے تطہیر کا، جبریل آئے تطہیر کا نذرانہ لے کر حاضر ہو گیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب باقی بحث کل، آج صرف اتنا، مرکز طہارت قرار دیا ان ہستیوں، اور کل میں جیسا کہ عرض کر چکا مرکز کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے اجزاء کو کھینچ لیتا ہے، اور جب اہل بیت مرکز طہارت بن گئے تو اگر طہارت کا کوئی ذرہ، کوئی قطرہ یزیدیت جیسے نجس گڑھے میں بھی پڑا ہو تو مرکز کا کمال ہے اسے کھینچ لینا، اور اگر یقین نہ آئے تو حر کو دیکھ لو۔ ایمان سے بتائیے اس سے بڑا کوئی نجس ہوگا؟ اس سے بڑا کوئی مجرم ہوگا؟ خط لکھ کے بلایا کس نے؟ حر نے۔ پانی بند کرایا کس نے؟ حر نے۔ خیمے اکھڑوا دیے نہر سے کس نے؟ حر نے۔ 10ویں کی صبح تک دشمن کی فوج میں کون بیٹھا رہا؟ حر۔ خدا کی قسم یہ تو کسی معزز ذمہ دار سے کوئی پوچھے کہ اگر اپنی شاہی سواری پر وہ جا رہا ہو اور 2 ٹکے کا آدمی رستہ روک کر اور لگام میں ہاتھ ڈال کے جھٹکا دے کر نیچے اترے، گولیاں چل جاتی ہیں، کنبے کٹ جاتے ہیں، ایک معمولی ذمہ دار، اور یہ کون ہے؟ جنت کا سردار، لگام میں ہاتھ ڈال کے کہتا نیچے اتریں۔ مولا نے بڑے غور سے دیکھا اور کہا میں سمجھ گیا تو مجھے گرفتار کرنے آیا ہے نا،
اچھا گرفتار بعد میں کرنا، پہلے میری ایک بات کا جواب دے دے، یہ بولتے وقت تیری زبان میں لکنت کیوں ہے؟ یہ لڑکڑاہٹ کیسی؟ کہنے لگا مولا بہت دور سے تعاقب کر رہا ہوں آپ کا، ایسے رستے سے آیا ہوں، کہیں رستے میں پانی نہیں ملا، پیاسا بہت ہوں، زبان کام نہیں کر رہی۔ واہر مرکز طہارت حسین ایک دم کہتے ہیں اچھا حر پہلے پانی پی لے پھر گرفتار کر لینا، اور یہ کہہ کر فرمایا عباس بھائی مشکوں کے منہ کھول دو۔ مشکوں کے منہ کھل گئے۔ ہر بنی ہاشم نے ایک ایک سپاہی کو اپنے ہاتھ سے پانی پلایا، اور جب سب پانی پی چکے تو سرکار غازی نے کہا مولا پانی بہت بچ گیا ہے۔ فرمایا عباس بھائی یہ جو سپاہی ہیں نا انہوں نے لوہے کی زرہیں پہن رکھی ہیں، یہ گرمی سے تپ گئی ہوں گی، باقی پانی ان کی زرہوں پہ چھڑک دو، ان کے بدن ٹھنڈے ہو جائیں۔ چھڑک دے گیا۔ کہا مولا اب بھی پانی بہت ہے۔ کہ یہ جو جاندار ہیں نا گھوڑے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، باقی ان کو پلا دو۔ ان کو پلا دیا گیا۔ کہا مولا اب بھی پانی بہت ہے۔ کہا یہ جو گرم ریت ہے نا اس سے ان کے سم تپ گئے ہوں گے، باقی پانی ان کی سموں پر چھڑک دو۔ بزرگان محترم ذرا تاریخ پڑھ کے دیکھیے، یہ سب یہاں پانی پلا رہے ہیں اور کربلا کا شہنشاہ الگ سے ایک گلاس میں پانی لیے ہوئے اس راہ پہ کھڑا ہے جدھر سے ہرایا تھا۔ سرکار غازی نے پوچھا مولا آپ یہاں؟ کہا کہ ہاں علم امامت سے جانتا ہوں۔ علی یہ محاربی آ رہا ہے، ہر کے لشکر کا ایک سپاہی، وہ پیچھے رہ گیا اور اتنا پیاسا ہے کہ یہاں تک پہنچتے پہنچتے وہ ختم ہو سکتا ہے، سواری سے اتر نہیں سکے گا، میں اس کے لیے پانی لیے کھڑا ہوں۔ اور جب وہ آیا ہے قریب بخدا اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہاتھ بڑھا کے پانی لے سکے۔ مولا فرماتے ہیں تو تکلیف نہ کر، یہ کہہ کر ساقی کوثر کا فرزند آگے بڑھا اور پانی کا جام اس کے منہ سے لگا دیا۔ بے ایمان سے بتائیے کہ جتنا پانی فاطمہ کے لال نے دشمن کو پلایا ہے اگر یہ محفوظ رکھتا تو کیا 10ویں کے دن 6 مہینے کے لال کے لیے پانی کا سوال کرتا؟ مگر وہر علی ظرف حسین، اتنا علی ظرف حسین پیاسا ذبح ہوتا رہا کند خنجر کے نیچے، مگر اس کی زبان سے یہ نہیں نکلا کل میں نے تمہیں اتنا پانی پلایا تھا، آج تم پیاسا ذبح کر رہے ہو مجھے۔ مگر اس ایثار کا نتیجہ کیا نکلا؟ اور دشمن کی فوج میں بیٹھا رہا، اور جب 10ویں کی صبح ہوئی اور شہزادہ علی اکبر نے آذان دی اور جیسے ہی زبان مبارک سے نکلا اشہد ان محمد الرسول اللہ، خدا کی قسم بیٹھتا ہے تو بیٹھا نہیں جاتا، اٹھتا ہے تو اٹھا نہیں جاتا، بڑی مشکل سے کمر پکڑ کے اٹھا۔ عمر سعد سے کہنے لگا یہ میں کیا سن رہا ہوں، تم نے تو کہا تھا گرفتار کر کے لانا ہے، اب تم ہر ایک اس کے قتل کی باتیں کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ تازہ خط آیا ہے یزید کا، تیرے نام ہے کہ جو گرفتار کر کے لائے پہلا حملہ بھی وہی کرے، نہ چل سکتا ہے، نہ رک سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے۔ بڑی مشکل سے کمر پکڑ کے خیمے کی طرف چلا۔ خیمے سے نکل رہا تھا اس کا جوان بیٹا علی ابن حر،
اس نے جو باپ کو آتا دیکھا منہ موڑ لیا. باپ چکر لگا کر اس کے سامنے آیا اور دونوں بازو ہلا کے کہتا ہے بیٹا یہ کیا بے ادبی ہے, آج نہ سلام نہ پیام. دونوں ہاتھ مل کے کہتا ہے بابا سلاموں کے موسم گزر گئے, سلاموں کا وقت گزر گیا. کہا بیٹا تو خفا ہے؟ بابا اب بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ جیسے تو گھیر کے لایا ہے نا, اب زندہ بچتا نظر نہیں آتا. اچھا بیٹا. بیٹے نے کہا بابا ذرا میرے ساتھ چلیں. تھوڑی دور لے گیا اور لے جانے کے بعد کہتا ہے یہ سیاہ خیمے کن کے ہیں؟ اس کے منہ سے نکل گیا جنہوں نے ہمیں پانی پلایا تھا. اچھا پانی یاد ہے کہ یاد ہے؟ کہا بابا ذرا کان لگا کر سن, کوئی آواز آ رہی ہے؟ اب جو آواز سنی تو ہر کھڑا نہ رہ سکا, جگر پکڑ کے بیٹھ گیا. کوئی آواز آ رہی تھی اماں پانی, کوئی آواز آ رہی تھی چچا پانی, کوئی آواز آ رہی تھی مولا پانی. کہ بس بیٹا میں ختم ہو گیا, بس میں زیادہ برداشت نہیں کر سکتا. بازو پکڑ کر خیمے میں لایا. خور نے جیسے خیمے میں قدم رکھا, خور کی بیٹی زمین پر بیٹھی ہوئی چراغ کی مدھم روشنی میں ماں سے باتیں کر رہی تھی. جیسے ہی باپ آیا ظالم سمجھ کے چپ ہو گئی, چپ ہو گئی. قریب جا کے کہتا ہے بیٹا چپ کیوں ہو گئی؟ کہا بابا میں جو حالات دیکھ رہی ہوں میں چپ نہ ہو جاؤں تو کیا کروں؟ کہنے لگا نہیں بیٹا تو بتا, کوئی بات کرنا چاہتی تھی, ماں سے کیا باتیں کر رہی تھی؟ اس نے کہا بابا ایک بات بتا, اگر میں صحیح کہانی بتا دوں تو مجھے مارے گا تو نہیں؟ کہتا نہیں. کہا بابا قسم کھا. حور کے منہ سے نکل گیا مدینے والے محمد کی قسم. بچی تڑپ کے کھڑی ہو گئی. باپ سے کہتی ہے قسم بھی اس کی کھاتے ہو, پیاسا بھی اسی کی اولاد کو مارتے ہو؟ خاک پہ بیٹھ گیا. کہتا ہاں بیٹا بس اب آگے کچھ نہ, قدم میرا نہیں اٹھے گا. تو بتا کیا کہہ کیا رہی تھی؟ بابا سن حوصلے سے. شام کو, گزشتہ شام کو تمام افسران کی بیویاں بچیاں فرات پہ گئیں, القمہ پہ گئیں. بابا میں بھی ماں کے ساتھ گئی. میں قسم کھاتی ہوں سب نے پانی پیا, میری ماں نے نہیں پیا. بابا میں نے بھی پانی کو ہاتھ نہیں لگایا. بابا انہوں نے کہا بیٹا حوصلے سے. پھر کیا ہوا کہ جب ہم واپس آنے لگے تو بابا خدا جانے کیا خیال آیا, میرا دل چاہا میں ان خیموں کی طرف چلی جاؤں. اماں تو افسران کی خواتین کے ساتھ واپس آ گئیں, میں آگے چلی گئی. میں نے دیکھا ایک بڑا خوبصورت نوجوان ان خیموں کے آگے ٹہل رہا تھا. میں ڈر کے مارے واپس ہوئی. اس نے آواز دے کر کہا میری بہن کہاں جا رہی ہے؟ بابا میرے چلتے ہوئے قدم رک گئے. میں قریب گئی, وہ بڑے پیار سے مجھے خیمے میں لے گیا. بابا وہاں عجیب خواتین دیکھیں, نورانی چہرہ تھا,
مگر کربلا کی خاک سروں پہ پڑی ہوئی تھی، زمین پہ بیٹھی ہوئی تھیں، ہر ایک نے مجھے پیار کیا، ہر ایک نے میرا ماتھا چوما، اور جو سب کی سردار تھی نا اس نے مجھے بڑا سینے سے لگایا۔ اور بابا وہ تو کہنے لگی میرے بھائی کی بیٹی بڑے حوصلے سے، یہی معال مجلس ہے، بڑے حوصلے سے، میری بھتیجی تو ایسے وقت میرے پاس آئی ہے میں تیری کوئی خدمت نہیں کر سکتی، جب میں اجڑ چکی ہوں، لیکن اس کے باوجود ہر ایک نے اپنے اپنے تحفے جمع کر کے مجھے گٹھڑی میں باندھ دیے اور کہا کہ جب پہنچنا ماں سے بھی سلام کہنا، باپ سے بھی سلام کہنا۔ اور جب بابا میں نکلنے لگی نا خیمے سے تو ساتھ والے خیمے کے دروازے پر ایک میری عمر کی بچی کھڑی تھی، مجھ سے کہتی ہے چچا ہور کی بیٹی آگے نہ جانا، ذرا میرے پاس بھی آ۔ بابا وہ مجھے خیمے میں لے گئی، وہاں جب میں گئی تو میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک جھولا تھا ریت پہ پڑا ہوا، اس میں ایک چاند کا ٹکڑا تھا جس کی زبان تالو سے چپک گئی تھی، جس کی مٹھیاں بند تھیں، آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ اس بچی نے کہا یہ میرا بھیا اصغر ہے، جا کر چچا ہر سے کہنا کہ اگر اسے ایک گھونٹ پانی مل جاتا تو کیا تیرا فرات خشک ہو جاتا؟ کہنے لگا بیٹا بس بس بیٹا، یہ کہہ کر باہر نکلا، بیٹے سے کہتا ہے آگے چل، خود گھوڑے پر، علی ابن ہر آگے، تیر کمان گھٹنے کا زور لگا کر توڑ کے عمر سعد کے منہ پہ دے ماری، تو اپنے پاس رکھ، میں فاطمہ کے لال کو سلام کرنے جا رہا۔ گھوڑے سے اترا نہیں، گر گیا۔ بیٹے سے کہتا ہے ایک رومال کس کے میرے ہاتھ باندھ دے، میں نے انہی ہاتھوں سے جھٹکا دیا تھا نا، میں مولا سے ہاتھ نہیں ملا سکتا، ایک رومال کس کے میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے، میں مولا سے نظریں نہیں ملا سکتا۔ یہ کہہ کر آگے بڑھا، خدا کی قسم کوئی ہم جیسا ہوتا کہتا چل میاں آپ کیا کرنے آیا، مگر انبیاء حیرت میں ڈوب گئے جب دنیا نے یہ دیکھا ادھر سے گناہگار چلا، ادھر سے رحمت الہی بڑھی۔ گناہگار قریب گیا، مولا حسین کے گھوڑے کی رکابوں پہ سر رکھ دیا، لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، ایک جملہ کہا اخطأت یا ابن رسول اللہ، رسول کے بیٹے مجھ سے غلطی ہو گئی، رسول کے بیٹے مجھ سے غلطی ہو گئی، وہر حسین تجھ پر جانے قربان کائنات کی۔ ایک ہاتھ ہر کے ماتھے پہ رکھا، ایک ہاتھ داڑھی پہ رکھا، بسم اللہ کر کے چہرہ اٹھایا، ماتھا چوم کر کہا بھائی ہر ہم نے معاف کیا، بھائی ہر ہم نے معاف کیا۔ ادھر مولا نے بھائی کہا، جلدی سے علی اکبر گھوڑے سے اترے، چچا ہر میرا سلام۔ قاسم نے کہا چچا ہر میرا سلام۔ حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے، ہر میں بچپن کا ساتھی ہوں، مجھے مولا نے کبھی بھائی نہیں کہا، بڑا خوش نصیب ہے تو، آتے ہی بھائی بھی بن گیا۔ یہ سلام کی آوازیں خیمے میں پہنچی، ملکہ عالیہ نے سنی، اونو محمد کو بلایا، بیٹا ادھر آؤ، یہ کیسی مبارک بادیں ہیں، یہ کیسے سلام ہے؟ ننھے شہزادے نے کہا اماں وہ جس نے ماموں کا رستہ روک کر لگام کو جھٹکا دیا تھا وہ مجرم آیا ہے، مجرم آیا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ ماموں نے اسے بھائی کہہ دیا، بھائی کہہ دیا۔ اچھا سنو محمد ابھی باہر جاؤ، ایک ہور کے دائیں کھڑے ہونا، ایک بائیں کھڑے ہونا،
ماموں ہر کہہ کے بات کرنا، کہنا اماں سلام کے۔ اماں سلام کہتی۔ شہزادوں نے سلام دیا۔ حوصلے سے 2 جملے اور سن لیجئے۔ پھر خدا جانے آئندہ سال کون جیے کون جائے۔ عزیزو، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ رومال جناب سیدہ خالی نہ جائے۔ بزرگوں، جیسے ہی سلام پہنچا، حر کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا۔ مولا نے کہا حر خیریت تو ہے؟ کہا مولا کوئی خیریت نہیں ہے۔ مولا جب میں نے رستہ روک کر لگام کو جھٹکا دیا تھا، میں نے محمل سے سیدانیوں کی چیخیں سنی تھی۔ مولا وہ میں بھول نہیں سکتا، آپ میرے سفارشی بنے، مجھے علی کی بیٹی سے معافی لے دیں۔ جب تک وہ معاف نہیں کرے گی مجھے چین کی موت نہیں آ سکتی۔ آگے مولا، پیچھے حر۔ عباس غازی نے سر پہ پرچم کا سایہ کیا ہوا، دائیں بائیں علی اکبر قاسم۔ خیمے کے قریب پہنچے، مولا خیمے کے اندر، حر خیمے کے باہر۔ کہا بہن بھائی حر آیا ہے۔ کہا حسین بھائی اسے میرا سلام کہو۔ اتنے میں حر کی چیخیں نکل گئیں۔ چیخ مار کے کہتا ہے گناہگار امت کو بخشوانے والی ماں کی بیٹی، تجھے اماں کی چادر کا واسطہ مجھے معاف کر دے۔ خدا کی قسم، مولا حسین نے کہا تھا بھائی حر میں نے معاف کیا، مگر بہن بھائی سے بڑھ گئی۔ کربلا کی کہانی اس لیے سنائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ معیار اخلاق کیا ہے۔ حسین نے کہا تھا میں نے معاف کیا، اور علی کی بیٹی بھائی سے بڑھ گئی۔ ٹنڈی آ بھر کے فرماتی ہے بھائی حر مجھے شرمندہ نہ کر۔ یہ ہے انسانیت کی معراج۔ گناہگار معافی مانگے، کریم شرمندہ ہو رہا ہو، اور یہ کہہ کر میری شہزادی کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ مولا حسین کہتے ہیں بہن آج تو بھائی آیا ہے، آج رونے کا کیا موقع ہے؟ کہا بھیا حسین آج میرا دل ٹوٹ گیا، آج میرا دل زخمی ہو گیا۔ کہا کیوں؟ کہا میرے دل میں زخم آج یہ لگا ہے، جب یہ دشمن بن کے آیا تھا ہم نے اسے پانی پلایا تھا، اس کے دشمن کو پلایا تھا۔ آج جب بھائی بن کے آیا ہے میں اس کی کوئی خدمت نہیں کر سکتی، میں اس کی کوئی سیوا نہیں کر سکتی۔ کہا اچھا بھائی حر، میں تجھ سے 2 وعدے کرتی ہوں، ایک دنیا کا ایک آخرت کا۔ آخرت کا یہ وعدہ ہے جنت میں تجھ سے پہلے نہیں جاؤں گی، نہیں جاؤں گی۔ دنیا کا یہ وعدہ ہے اگر اس بے حیا قوم نے مجھے مہلت دی میں حسین سے پہلے تیری لاش پہ آؤں گی، سفید بال کھول کے بھائی حر کہہ کے تیرا ماتم کروں گی۔ اور یہ میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں۔ اس وعدے کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب عاشور کی دوپہر کو شہزادہ علی اکبر جانے لگے ہیں نا تو حر قدموں پہ گر گیا مولا کے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے مولا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم شکل پیمبر تیروں سے چھلنی ہونے جائے، میں اور بیٹا دیکھتے رہ جائیں؟ پہلے میرا بیٹا جائے گا۔ مولا نے کہا حر تو مہمان ہے۔ حر کی ہچکی بن گئی اور کہتا مولا مہمان میں ہوں یا آپ ہیں؟ پاؤں پہ گر کر اجازت لی۔ مولا نے حر کے بیٹے کو اجازت دی، دشمن کی فوج کی طرف بڑھ گیا۔ حر کا بیٹا، تیر چلے، تلواریں چلی، پتھر چلے، زخمی ہوا، زین پہ سنبھل نہ سکا، گرنے لگا۔ کہتا ہے مولا میرا آخری سلام، اور کہتا ہے بابا میری لاش پہ آ۔ ختم ہو گیا میرا بیان میرے سنی شیعہ بھائیوں، ختم ہو گیا میرا بیان۔ مجھے سوچ کے بتائیے گا صاحبان اولاد، اگر جوان بیٹا
نزع کے عالم میں باپ کو پکارے. باپ کتنا زخمی، کمزور، ضعیف ہو، پوری قوت سے بیٹے کی لاش پہ پہنچے گا یا نہیں؟ بیٹے کے قریب آئے گا یا نہیں؟ حر پوری قوت سے دوڑا، باپ کو کہا بابا جلدی آ. حر پہنچا مگر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب دیکھا حر سے پہلے فاطمہ کا لال پہنچا. مولا حسین نے حر کے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھا اور کہا یا اللہ یہ حر کی نہیں میری قربانی آ رہی، یا اللہ یہ حر کی قربانی نہیں یہ میرا ہدیہ آ رہا ہے. حر کھڑا دیکھتا رہا. جب بیٹے نے آخری ہچکی لی، روح پرواز ہو گئی، اب جھکا بیٹے کی میت اٹھانے کے لیے. اب تاریخ کا جملہ ہے، مقاتل میں پڑھیے، فقام الحسین، فاطمہ کا لال کھڑا ہو گیا، وضع یدہ علی صدرہ، اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیل دیا. کہنے لگا مولا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا غلطی نہیں، یہ کیا کرنا چاہتا ہے کہ میں بیٹے کی لاش نہ اٹھاؤں؟ کہا حر تو تازہ آیا ہے، میں محافظ شریعت ہوں، تو شاید شریعت کا قانون نہیں جانتا. شریعت کا قانون یہ ہے کوئی باپ جوان کی میت نہیں اٹھاتا. حر جب تک میں زندہ ہوں میں تجھے جوان بیٹے کی لاش نہیں اٹھانے دوں گا. حر تو پیچھے ہٹ جا. عزاداران امام مظلوم، بیان میرا ختم ہو گیا. ان روتی آنکھوں کے ساتھ کربلا کو رخ کرو اور صرف اتنا پوچھ لو فاطمہ کے لال کہ جو فقرہ تو نے حر سے کہا تھا اکبر کی لاش میں کتنا یاد آیا ہوگا. اکبر کی لاش میں کتنا یاد آیا ہوگا. الہی عبیدک بفنائک وسائلک بفنائک وفقیرک بفنائک. الہی لک یرحب المترحبون وإلیک اخلص